بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. واک نیوز کے اسٹوڈیو سے میں ہوں بشارت لودھی. لائیو وتھ بشارت لودھی میں آج ہم بات کریں گے سب سے برننگ ایشو پہ جو عوام کے لیے جان لیوا ہے، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ گزشتہ کئی سال سے اور اسپیسیفکلی کئی مہینوں سے عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور جس میں عوام اٹھ نہیں پا رہے، سنبھل نہیں پا رہے، اور شاید بول بھی نہیں پا رہے. ان کی آواز بننا چاہیے تھا سیاسی جماعتوں کو، لیکن سیاسی جماعتوں کی بڑی اکثریت تو خود پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اس کولیشن گورنمنٹ میں شامل تھی جس نے مہنگائی کا طوفان برپا کیا، جو اس بنیاد پر اقتدار آئے کہ ہم نے اس گراوٹ کو روکنا ہے، لیکن اس گراوٹ کو مزید اتھا کی طرف لے گئی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ. اب چونکہ نگران سیٹ اپ آ چکا ہے، اور نگران سیٹ اپ غیر نمائندہ ہوتا ہے، کسی کی نمائندگی نہیں ہے، انہیں کوئی پولیٹیکل خوف بھی نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے عوام کو فیس کرنا ہے. اب جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ زیادہ ظالمانہ ہیں، اور حالیہ جو پیٹرول میں بھی پرائسز میں اضافہ ہوا، الیکٹریسٹی میں اضافہ ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اس جان لیوا مہنگائی کے طوفان کو کون روکے گا اور یہ کیسے روکے گا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اسد بھٹی صاحب، اور گجرات چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے صدر جناب فراز چودھری صاحب، اور جماعت اسلامی گجرات شہر کی امیر جناب احمد سلطان صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آغاز کروں گا اسد بھٹی صاحب آپ سے. بتائیے گا کہ یہ جو طوفان ہے، ظاہر ہے بزنس کمیونٹی کو اس کا بہت زیادہ بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بزنس کمیونٹی اس کو پاس آن کر دیتی ہے، اور وہ لوگ جو عوام ہیں، جو اینڈ یوزر ہیں، جو کسٹمر کنزیومر ہیں، ان کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. بتائیے گا کہ کس طرح فیس کر رہی ہے بزنس کمیونٹی ساری صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے بشارت لودھی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. یقیناً آپ کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ اس وقت سب سے بڑا برننگ ایشو ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کاروباری بندیوں کے لیے اور عام عوام کے لیے اور اینڈ کنزیومر کے لیے، یہ شاید پہلے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے حالات نہیں تھے. کاروباری مشکلات، لوگوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 15 دن میں پہلے پی ڈی ایف کی گورنمنٹ نے، اب نگران حکومت نے یہ جو پٹرول پمپ کرایا ہے، یہ جو ڈالر کا ریٹ اب 300 سے اوپر چلا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی قانون کے لیے اور آنے والے دنوں میں اس ملک کی عوام کے لیے ان کی مشکلات میں یہ بے پناہ اضافہ کرے گا. ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں آپ کی انڈسٹری، آپ کی ٹریڈنگ کیسے سروائیو کرے گی، اور آپ کی عوام جو ہے وہ دن بدن عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں بہت برے، اس سے زیادہ شاید برے حالات جو اب بن گئے ہیں. یہ عوام کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اس ملک کی انڈسٹری کے ساتھ، اس ملک کے ٹریڈر کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو حکومت کو چاہیے، جو اعلیٰ حکام ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ضرور سوچے کہ اب تو ہماری معاشرت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، اگر کسی نے سیریسلی اس کے بارے میں نہ سوچا تو. آج انڈسٹری والا بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے، اینڈ کنزیومر آپ کا سفید پوش طبقہ جو مہنگائی کے حالات بن گئے ہیں، یہ دن بدن جو صورت حال ہے یہ بگڑتی جا رہی ہے، اور اللہ کا کو اس کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے. جی، حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. کیا ایکشن لینا چاہیے یہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے. اس وقت جو صورت حال ہے بہت جان لیوا ہے، اور مہنگائی کا طوفان پوری طرح ہمگیر اور بے عوام کو گھیرے ہوئے ہے. فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح لوگ فیس کر رہے ہیں، اسمال ٹریڈر سے کس طرح فیس کر رہے ہیں، یا وہ اپنی جو مہنگائی ہوتی ہے، جس طرح پیٹرول کی پرائسز ہے، جس طرح الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھتی ہے تو وہ پاس آؤٹ کر دیتے ہیں، شاید ان کا وہ بہت نہ فیل ہوتا ہو. کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ان کا بوجھ پاس آن ہو جاتا ہے، لیکن جو اینڈ کنزیومر ہے، عوام ہے، وہ چکی میں پس رہے ہیں؟ چودھری فراز صاحب. فراز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بسم اللہ
صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ صورتحال اس طرح کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے پالسی صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان کا علاج جو ہے ڈسپلن کی گولی سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک سال سے ڈسپلن کی گولی ہے کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے جو آسان فارمولہ انہوں نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھا کے اور گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ کریں۔ اس سے گورنمنٹ کے ریونیو میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ عوام جو ہے وہ اس میں شدید متاثر ہوتی ہے اور مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آتا ہے جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ملکوں کا جو صورتحال ہے یہ صورتحال برقرار رہی تو جیسا کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر پاکستان کا ہر طبقہ یہ چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک سے ہجرت کر کے بیرون ملک چلا جائے۔ اگر یہ صورتحال پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ شاید پاکستان کے لوگ یا ملک سے باہر بھاگ جائیں گے، تو ان کے پاس اور دوسرے لوگوں کے پاس شاید اجتماعی خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں، وہ لوگ جو اس ملک کی پرتا درتا ہے، انہیں چاہیے اس ملک کا علاج جو ہے وہ ڈسپلن کی گولی سے کرنا چھوڑ دیں۔ اس ملک کا آپ کو ڈسپلن کی گولی سے علاج نہیں ہوگا۔ آپ پہلے معیشت کا جو درست طریقہ ہے اس کے پہلے تفتیش کریں کہ اس وقت کہاں پہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کریں، بجائے اس کے بجلی اور گیس کے ریٹ بتائیں، پٹرول کے ریٹ بڑھا دیں، اس کے بعد عوام کو حال پہ چھوڑ دیں۔ عوام کی سطح جواب دے چکی ہے، اور اسپیشلی جو مڈل کلاس طبقہ ہے اور جو چھوٹے کاروباری ہیں وہ اس وقت اس حالت میں چلے گئے ہیں تو مجھے سمجھتے ہیں کہ اب سے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہی صورتیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں آئندہ چند دنوں میں جو بےروزگاری کا طوفان ہے اور گجرات پاکستان کا جو مڈل کلاس کاروباری طبقہ ہے وہ اپنا کاروبار چھوڑ دے گا، اور یہ اس ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوگا جو شاید ریکور نہ ہو سکے۔ اس لیے میں آپ کے پروگرام کے مسافر کے اور پاکستان کے تمام تاجروں کو اور جو صنعت کار ہیں انہیں اکٹھے ہو کے حکومت وقت پر یہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ اب بہت ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عام آدمی سکھ سانس لے سکے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس ملک میں مہنگائی کی کو کام کریں اور بےروزگاری کو کام کریں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا کسی سے تو پھر اس ملک میں ہارنا جنگی کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جی، مہنگائی نے ایک ایسا طوفان برپا کیا ہے کہ جس میں فراز صاحب کا کہنا ہے کہ حالہ جنگی کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو پائے جا سکتے ہیں ملک یہاں سے جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس سال صرف 6 ماہ میں، پچھلے سال یہ 7.5 لاکھ تھے، اور صرف اس سال 6 ماہ میں 8.5 لاکھ سے زائد لوگ ملک جا چکے ہیں۔ کہ کیا اس ساری صورتحال سے نکلنے کا کوئی لاہ عمل بن سکتا ہے؟ کیا حکومت ایکشنز لے؟ اور ظاہر ہے کہ ہم اس حکومت سے تو بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں کیا وہ تیار ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی پروگرام یا ایجنڈا ہے اس ساری صورتحال سے نکلنے کا، یا یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی؟ شرد لودھی صاحب بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کا حل جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، بنیادی مسئلہ جو ہے وہ سمگلنگ ہے۔ آپ جو دیکھیں ایران سے جو ڈیزل اور پٹرول تو ہر 15 دن بعد ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بارڈر سے پٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ سمگل ہو کے پورے ملک میں جاتا ہے۔ اس سمگلنگ کو کون روکے گا؟ وہ نجائز منافع خور جو کی آڑ میں یہاں پہ پٹرول اور ڈیزل بیچتے ہیں ایرانی، اور وہ گورنمنٹ کو تو اس کا ریونیو نہیں ملتا۔ جب ہم بنیادی طور پہ سمگلنگ نہیں روک سکتے تو اس کے بعد باقی اقدامات تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر وہ لوگ جن نے اس ملک کی پالیسی بنانی ہے وہ ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جن کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ملک کے مسائل کا حل نکال سکے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں کل اسلام آباد میں 2-3 وفاقی سیکٹریز سے ملا مختلف کاموں کے سلسلے میں، یقین مانے اتنی مایوسی ہوئی مجھے وہاں جا کے۔ وہاں پہ جن کا کوئی لوگ جو ہمارے پاس بھی صاحب ہیں ان کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے،
اور ایک عام آدمی جو ہے وہ کس طرف سے گزر رہا ہے. جب تک اس ملک کے فیصلہ ساز لوگ وہ تکلیف برداشت نہیں کریں گے جو پاکستان کا ایک عام آدمی تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس وقت تک اس ملک کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. وہ بندہ اسے یہ نہیں پتا کہ باہر گرمی کتنی ہے، اسے آپ یہ کہیں کہ گرمی ہے، وہ کہیں گے مجھے تو نہیں لگنی. اس لیے اس ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو لے کے بات جن کے اندر کام کرنے کی کیپیسٹی ہو، بات سننے کی کیپیسٹی ہو، اور وہ اس صورتحال کا بالکل انہیں اندازہ ہو کہ اس وقت کام آدمی ہے وہ کس طرف سے مشکلات کر رہا ہے. جب تک حکمرانوں کے درمیان قیاس ہوگا اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور جو اس ملک اسٹیبلشمنٹ ہے اسے عوام کی نبض میں ہاتھ رکھ کے یہ محسوس کرنا ہوگا کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہے وہ مہنگائی اور بڑھنے کی وجہ سے عوام کے اندر شدید غصہ ہے. اگر اس غصے کو مہنگائی کم کر کے نہ نکالا گیا اور بروزگاری کے یہ حالات ہوئے تو اس پاکستان کو اس طریقے سے چلانا دن بدن مشکل اور مشکل تر ہو جاتا جا رہا ہے. ہمیں اپنی پالیسی پر ریویو کرنا ہوگا اور فیصلہ خاص صورت میں عوام کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، نہ کہ ایک اسٹیشن میں بیٹھ کر آپ یہ فیصلے کاغذی فیصلے کریں جو فیصلہ اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کا حقیقت تعلق کو نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یا لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں کیا ہے، ان کے تو معاملہ چل رہے ہیں. جب تک انہیں آپ عوام میں اٹھائیں گے اور ان کی پالیسی عوام کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک اس ملک کے کسی بھی چیز کا کوئی حل نہیں ہے. بنیادی طور پہ سسٹم کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم اوور آل ہوگا تو پھر جی احمد سلطان صاحب بتائیے گا، مہنگائی کے حوالے سے آپ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ بتائیے کہ اس کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کرتے ہیں؟ دیکھیے لودھی صاحب، پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے یہ عوام سے نہیں ہے. یہ نہ تو عوام سے ہے اور نہ یہ عوام کے مسائل کو آج تک ہمارا حکمران طبقہ عوام کے مسائل کو نہیں سمجھ سکا. یہ اشرافیہ سے ہے، اشرافیہ کے لیے سب کچھ پلان کیا جاتا ہے. اور اب تو یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ لوگ آئے تھے اور ملک کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا. ایک ایک دن میں 54 قوانین کا اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو جانا عوام کے لیے نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں مہنگائی کا جو لیول ہے ان لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے. ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ عوام قربانی دے. میں کہتا ہوں عوام کی بجائے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور اس ملک کی بیوروکریسی دے نا جی. 3 سال کے لیے ان کا پیٹرول اور بجلی کے بل اور ان کی ساری چیزیں ختم کی جائیں نا، وہ اپنی جیب سے بل ادا کریں، یہ قربانی دیں عوام کے لیے، اور پھر عوام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ خود تو قربانی دیتے نہیں ہے، ساری قربانی کا بکرا انہوں نے عوام کو بنایا ہوا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ 20 روپے پیٹرول جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور جب بھی یہ نگران آتے ہیں، یہ نگران نہیں ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ریکوری آفیسر ہوتے ہیں. یہ مجھے یاد ہے ایک معین قریشی صاحب آئے تھے جن کا کوئی حدود اربا نہیں تھا، جو اپنے 1 مہینے تک اپنے والد صاحب کی یا والدہ کی قبر تلاش کرتے رہے تھے، اور وہ وہیں پہ پلے پڑے تھے اور ان کو لا کے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا. اور یہ مصروف بھی جو وزیر اعظم بنائے گئے ہیں ان کے بھی پہلے نیب سے کیس ختم کروائے گئے، اور یہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، نہ یہ عوام سے ہیں اور نہ ان کو عوام کے کسی مسئلے سے سروکار ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جب تک عوام کی حکومت نہیں آئے گی اس ملک میں صحیح معنوں میں، یہ ملک ایسے ہی رہے گا. اب میں بڑی معذرت سے بڑی تکلیف سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ یقین کریں میں ایک مزدور کا، کوئی مجھے مائیکا لال وزیر خزانہ یا کوئی معاشی ایکسپرٹ، فراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چیمبر کے صدر ہیں، کوئی مجھے جو ہے وہ ایک مزدور کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دے جتنے وہ پیسے کماتا ہے. اب تو مسئلہ صرف یہ ہو گیا کہ وہ اپنے اتنے پیسے کما لے کہ جس سے وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے، اس کی بچوں کی تعلیم، اس کا علاج معالجہ، اس کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے، اس کی عید اور شبراتیں، وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں. یہ تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے. اب تو صرف کھانے پینے کے لالے ہیں کہ دن کی روٹی کھائیے اور رات کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے.
اور یہ چنگچی والے، یہ رکشہ چلانے والے اور یہ جن کے مزدور جو ہیں، اگر ان کی ایک دن کی دیہاڑی نہ لگے تو یہ بیچارے اگلے دن روٹی نہیں کھا سکتے. میں بے شمار شہر کے ایسے لوگوں کو، ایسے سفید پوش لوگوں کو جو دفتروں میں چپڑاسی ہیں، جو پی این ہیں، ان کو میں جانتا ہوں جو تو مختلف جگہوں سے فری کھانا جہاں پہ ملتا ہے، کسی ہاسپٹل کے باہر یا کسی کھانے کا سٹال لگایا ہوا ہے فری، یا کوئی فری دسترخوان ہے وہ وہاں سے. ٹھیک ہے، یہ ظلم اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام جو ہے اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم میں مظاہرہ کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور یہ کوئی بھی پارٹی، نہ پیپلز لیگ، جن کا آئے نا یہ مہنگائی ہوئی ہے نکلے. یہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ بات شروع ہوا تھا، جب ان کی حکومت آئی تو مہنگائی مارچ کہاں پہ چلی؟ جی آپ کی وساطت سے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تو بنے ہوئے ہیں کہ عوام سے وہ بتائیں ہمیں یہ جب تک یہ ظلم کا نظام ختم نہیں ہوگا ہم تو ڈرتے ہی. ابھی فراز صاحب نے آپ نے بات کی کہ 6 لاکھ نوجوان سکلڈ لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آنے والے وقت میں ملک کو کسی بڑے کرائسس کرنا پڑ جائے گا. ان ساری چیزوں کا ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے. جی اسد بھٹی صاحب، میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی آ رہی ہے. جی اسد بھٹی صاحب، سولوشن کی طرف آتے ہیں کہ سولوشن کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو غیر نمائندہ حکومت ہے اور اس کی بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کروانا ہے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھ ساری کی ساری اختیارات دے کے رخصت ہو جانا ہے. لیکن بظاہر ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن بھی تاخیر کا شکار ہوں گے. لیکن اکانومی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. پچھلی حکومت نے بھی، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس نے بھی اپنا رول پلے کیا اس تباہی کے اندر. اور پھر جو پی ڈی ایم اور کولیشن گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، تو اس نے جو اس کو بہت بدترین صورتحال سے دوچار کر دیا. اب اس صورتحال کا سارا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے. جو اشرافیہ ہے، جو اب تک ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ اشرافیہ کو اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے، وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے، وہ صرف ریسیونگ اینڈ پہ ہے. وہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، ان کی برات اور ان کی پریولیجز میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بزنس کمیونٹی کیا اندر ڈسکشن ہے کہ کیا اس کے سولوشن ہو سکتا ہے؟ ممکنہ سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں جناب اسد بھٹی صاحب؟ سر میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو فراز صاحب نے اور امیر صاحب نے بات کی ہے، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک یہ جو ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اور ان کے یہ تو صرف ایز اے ایک ریکوری آفیسر جس طرح جس کو انہوں نے بولا ہے، میں بالکل ان کی بات سے تائید کرتا ہوں. یہ صرف اس لیے آتے ہیں عوام کا خون نچوڑنے کے لیے. اور جو آپ نے سلوشن کی بات کی ہے، سلوشن دیکھیں اس ملک میں جس وقت تک اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں آئے گی، اس دن تک اس ملک میں نہ کوئی معاشی صورتحال ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور پوزیشن ٹھیک ہو سکتی ہے. باقی جہاں تک بات رہے گی جو اس ملک کی شرافیہ ہے، جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آج تک تو ہم یہی نہیں ثابت کر سکے کہ اس پالیسی بناتے وقت کہ یہ ملک ایک انڈسٹریلسٹ ملک ہے، یہ ایک ایگریکلچر ملک ہے. ابھی تو ہم پچھلے 76 سال میں اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اس ملک میں جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا، فیئر الیکشن ہو، اس کے بعد چارٹر آف اکانومی ہو، حکومتیں آتی جائیں جاتی جائیں، لیکن وہ جو آپس میں یہ مساکے معیشت کریں وہ چینج نہ ہو. اور اسد بھٹی صاحب، جب یہ حکومت پالیسی بناتی ہے، فائنانس منسٹری یا کامرس منسٹری فیڈریشن کی سطح پہ اس سے آپ سے انپٹ لیتی ہے، آپ فیڈریشن کو اپنی تجاویز دیتے ہیں، کیا کہیں نہ کہیں انٹریکشن ہوتا ہے بزنس کمیونٹی اور وزارت کامرس کا یا وزارت خزانہ کا؟ جی بالکل ہوتا ہے. یہ ہمیں بلاتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، یہ ہم سے تجاویز لیتے ہیں، لیکن ان تجاویز کو لینے کے بعد یہ جس کو جو کہتے ہیں نا کہ ردی کے ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جب تک عوام کی نمائندہ حکومت عوام میں سے لوگ نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ اوپر جو اشرافیہ بیٹھے ہیں ان کو نیچے نہیں پتا کہ نیچے عوام کا کیا حال ہو رہا ہے، اور جو ہمارا سفید پوش طبقہ تھا اس کے کیا حالات ہو رہے ہیں، ہماری انڈسٹری کے کیا حالات ہو رہے ہیں. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف اپنی ذات تک کی غرض ہوتی ہے. آتے ہیں، ایک ٹائم پاس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جب تک اس ملک میں لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنیں گی،
उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जी जो फराज साहब, आपने बताया कि जो अशराफिया है ये बिल्कुल ज़ाहिर कटी हुई है और इसको आवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं है, लेकिन क्या जो इकॉनमी के बुनियादी असूल हैं जिसकी बुनियाद पे गवर्नेंस कायम होती है या जो बेहतरीन या शफाफ गवर्नेंस है वो कायम हो और जिससे मुल्क चलते हैं या ग्रो करते हैं, हमारी अशराफिया या एस्टेब्लिशमेंट को तो उसकी भी अल्फाबेट का नहीं पता। क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे? सर मुख्तलिफ है। मैं सर ये कहने की जिसारत करूंगा कि हमारे अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है। अशरफिया तो जो करती है उनका काम है, उन्होंने इसी तरह करना है क्योंकि आज तक अशरफिया को किसी ने लगाम नहीं डाली। लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो आवाम से शुरू होती है। हम लोग भी जब अपने अदारों में छोटे छोटे अदारों में दुरुस्त बंदे को सीटों पे नहीं बैठाते तो फिर हम आगे जाकर सही तरीके से बात नहीं कर सकते। हमारे अगर इस मुल्क की अवाम भी के जाते हैं, इस मुल्क के मसाइल जो अवाम के बुनियादी मसाइल है हम लोग, तो उसके लिए मेरिट अशरफिया में नहीं, उसके लिए मेरिट अवाम के अंदर भी लाना होगा। अवाम को भी अपना थोड़ा सा इंतजाम करना होगा कि हम जो करें किस तरीके से अवाम इस मुल्क में रहेंगे, वो भी एक मसला है। पूरा माशरा बुनियादी तौर पे स्कैंडलाइज हो चुका है, ऊपर से लेके सत्रह पाकिस्तान से लेके एक सेंट्री वर्कर का तमाम जो सिस्टम स्कैंडलाइज है और कोई भी चीज जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं है। जब तक आप अदारों के अंदर वो वफाकी सतह पे हो, वो सूबाई सतह पे हो, जिली सतह पे हो, तहसील सतह पे हो, सिटी सतह पे हो, या सनाती तौर पे ये जो हमारे छोटे छोटे अदारे हैं, यहाँ तक भी जब हम तक मेरिट नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारी सूरत ये है कि हमारे जो रहनुमा होते हैं वो अदारों के साथ जब बात करते हैं तो वो अदारों के साथ बात नहीं करते, बल्कि हमारे पास आके अदारों की तरफ नहीं करते हैं। हमें जब तक हम अपने अंदर से एक ऐसी क्यादत को आगे नहीं लेके आएंगे जो हमारा केस मजबूती के साथ लड़ सके, उस वक्त तक के मामला हल नहीं होंगे। जब हम अपनी फैक्ट्री आवाम को ऑर्गेनाइज करना या किसी एक एजेंडे को लेके आना या अपना प्रोग्राम पेश करना और फिर कायल करना, ये सारा का सारा काम तो सियासी जमातों का होता है। तो क्या सियासी जमातें इसमें नाकाम रही हैं और सियासी जमातों पर भी अशराफिया गालिब है और वहाँ भी वो बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफियाज की बात चलती है और क़यादत जो है उनकी बात को करती है? सर जो हकीकत बात है, यहाँ पे सच बहुत किस्म के एलिगेशन भी लग जाते हैं। जो हकीकत बात है, पाकिस्तान में सियासी बात है ही कोई, ये इक़्तिदार के लोगों का एक जत्था। हमारे जिस तरह तीनों पैनलिस्ट ने कहा कि ये चूंकि सारी की सारी पॉलिसियां अशराफिया बनाती है और अशराफिया का कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई दर्द नहीं है अवाम का, और जो वो पॉलिसियां बनाती है शायद वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के लिए बनाती हैं या वो इतनी एडहॉक होती हैं और इतनी टेम्परेरी होती हैं कि सिर्फ वक्त को पास किया जाता है और उसके लॉन्ग टर्म में नताइज भयानक निकलते हैं। ये आज की जो हम नताइज भुगत रहे हैं, ये साल साल की वो पॉलिसियां हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बनाती रही है। एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अवाम की पॉलिसियों, अवाम की सूरत हाल से ही बेनियाज नहीं है, बल्कि वो खुद गवर्नेंस के और इकोनॉमी के बुनियादी इश्यूज जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए उससे बेखबर है, उससे नाबलद है। ये नाहल अशराफिया है, ये नालायक अशराफिया है। इस अशराफिया को बदलने के लिए और उससे सारे इख्तियारात या खुद अवाम या उनकी नुमाइंदा जो पार्टियां हैं वो करें, लेकिन नुमाइंदा पार्टियां उस वक्त कर सकती हैं जब उनके पास अल्टरनेट मुतबादिल पॉलिसियां होंगी तो वो क़यादत जब आएगी तो कुछ बेहतरी पैदा होगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह मंडे को एक नए मौजूद पर हाजिर होंगे। तब तक खुशहाल हो जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।